فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں عملیات کی شرائط تھی، لیکن اس میں پوری نہیں ہو پائی، اس وجہ سے دوسری ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑ رہا ہے. پارٹ نمبر 1 تھی، یہ پارٹ نمبر 2 ہے. تو اب یہ دوسری ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں. تو انشاءاللہ ابھی اس میں ہم جو شرائط باقی رہ گئی تھی اس کو انشاءاللہ ہم پوری کریں گے پارٹ نمبر 2 میں. عملیات کی لائن جو ہے بہت شوقین لائن ہے. لوگ اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. میرا خود بھی بہت شوق تھا سیکھنے کا، اور میں نے بھی الحمدللہ استاد کے ماتحت میں سیکھا ہوں. اور کچھ عملیات ابھی میرے بھی باقی ہے اور کچھ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی الحمدللہ کہ یوٹیوب پہ کئی عملیات، کئی عامل وغیرہ آ رہے ہیں، تو میں بولا کچھ نہ کچھ اپن بھی خدمت کرے امت کی، تاکہ امت کے اندر بھی جو ہے صحیح عملیات پہنچے اور صحیح چیز پہنچے. اور عملیات کی لائن میں تو بھائی کر کے کہ جو ہے استاد کی ماتحت میں ہی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ میں اس دور سے گزر چکا ہوں اور میں رجعت کا بھی شکار تھا. لیکن الحمدللہ ابھی ہمارے استاد کے تابع میں رہ کر کے عملیات کیا ہوں تو اللہ رب العزت نے کامیاب کیا ہے. تو الحمدللہ ابھی کافی بہتر ہوں میں. لیکن میری ایک رائے تھی کہ آپ لوگ عمل کی شرائط میں سے یہ بھی ایک شرائط ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں تو استاد کی نگرانی میں کریں. اور دوسری بات، عمل کرنے سے پہلے نیت نیک ہو. حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بات ملتی ہے نا، بخاری شریف کی سب میں پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر نیت نیک ہوں گی تو اعمال بھی نیک ہوں گے. اگر نیت میں فتور ہوگا، نیت میں بد ہوگا، نیت میں کچھ کمی پیشی ہوں گی تو اعمال میں بھی کمی پیشی ہوگی. اور دوسری بات، جتنی بھی یہ مخلوقات ہے، جتنی بھی نورانی مخلوقات ہے، ان سے رابطہ کرنا جائز ہے، قبضہ کرنا جائز نہیں ہے. ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، قبضہ نہیں کر سکتے. اور بہت سے لوگوں کے عمل اس کے لیے بھی ناکام ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اپنا دماغ چلاتے رہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کر کے کہ یہ عمل ہو جائے گا تو فلاں سے ہم یہ کام لیں گے، فلاں سے وہ کام لیں گے، فلاں سے وہ کام لیں گے. تو عمل کے بعد خالق پہ سے نظر ہٹ جاتی ہے اور مخلوق کی طرف چلی جاتی ہے. حالانکہ خالق کے اوپر نظر پہلے رہنا چاہیے، مخلوق کے اوپر بعد میں رہنا چاہیے، کیونکہ ساری کی چیزوں کو پیدا کرنے والی، ساری چیزوں کو قبضے قدرت میں رکھنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. تو ہم عمل کرنے سے پہلے ہماری نیت نیک رہے، اور یہ نیت رہے کر کے کہ ہم جو ہے اس عمل کو جو ہے ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور امت کی خدمت کے لیے کریں گے. اور یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں نا، یہ سب کے سب اللہ کی محتاج ہے. سب کے سب، چاہے جنات ہو، چاہے موکلات ہو، چاہے حمزات ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ کی محتاج ہے. اور اللہ رب العزت نعوذ باللہ کسی کے محتاج نہیں. اس کے لیے جو ہے ہماری نگاہ جو ہے اللہ کے اوپر رہے، اور جو ہے ہماری نیت بھی صاف رہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کر کے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کو نہیں سمجھ پاتے. ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو رمضان المبارک میں نکالنا پڑتی ہے، وہ پیسے کی زکوٰۃ ہے. اور ایک جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ پڑھائی کی زکوٰۃ ہے. آج ہماری زبانیں گندی ہے، آج ہماری روح گندی ہے، آج ہم نیک اعمال نہیں کرتے، آج ہماری بغض، عداوت اور کینہ اور جو سارے کے سارے گناہوں میں ملوث ہے. تو اس کے لیے جو صحابہ کرام، جو صالحین، جو تابعین، ایک بار پڑھنے میں جو اثر ہوتا تھا کیونکہ وہ نیک تھے، وہ اللہ والے تھے. اور آج اسی چیزوں کو ہمیں 100 بار پڑھنا پڑ رہا ہے، 150 بار پڑھنا پڑ رہا ہے، جب جا کر کے اثر ہوتا ہے. ایک واقعہ اس کے اوپر مشہور ہے. ایک اللہ والے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آ کر کے کہنے لگا، حضرت جی بولے میری لڑکی کی شادی ہے اور کچھ بھی انتظامات نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا جا وہاں سے ڈھیلا اٹھا کے لے کے آ. جب حضرت کے سامنے وہ ڈھیلا لے کے آ کے دیا گیا تو حضرت نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی، دم کری، وہ سونا بن گیا.
اس شخص نے پوچھا حضرت کیا پڑھے؟ بولے سورہ فاتحہ پڑھی۔ پھر اس کے بعد پھر وہ لڑکی کی شادی وادی ہو گئی تو پیسہ ختم ہو گیا، تو اب اس شخص نے سوچا بولے میں نے تو بولے نسخہ جان لیے لاؤں، اب حضرت سے سیکھ کے آ گیا ہوں، تو اس نے اپنی اہلیہ کو بولا جا وہاں سے ایک ڈیلا لے کے آ۔ تو اب وہ 100 بار پڑھ دیا، 10 بار پڑھ دیا، 50 بار پڑھ دیا، اس ڈھیلے کے اوپر سورہ فاتحہ ہی پڑھی، سورہ فاتحہ ہی پڑھی، اور وہ پتھر کے پتھر ہی رہ گیا۔ آ کر کے کہنے لگا حضرت کے پاس تنگ ہار کر کے، حضرت آپ نے بھی وہی پڑھا، میں نے بھی وہی پڑھا، لیکن آپ نے پڑھا تو یہ سونا بن گیا اور میں نے پڑھا تو پتھر کے پتھر ہی رہ گیا۔ حضرت نے فرمایا میں نے جو پڑھا تو نے بھی وہی پڑھا، لیکن بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کہاں سے لائیں گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ والے کی زبان میں بھی تاثیر ہے، کیونکہ گناہ نہیں ہوتے تھے ان سے، اس کے لیے یہ پڑھائی کی زکوٰۃ ہے۔ جو کہتے ہیں نا 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے، کوئی قرآنی وظیفہ ہے، کوئی قرآنی آیت ہے، کوئی اسماء الحسنیٰ ہے، جو بھی ملے تو اسے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا اسے کہتے ہیں۔ اور 9 چندی جمعرات اسے کہتے ہیں جو اسلامی مہینے میں ہر اسلامی مہینے میں، جیسے شوال کا ہے، ربیع الاول کا ہے، ایسے 12 مہینے اسلامی مہینے بھی آتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے اسلامی مہینے میں کوئی بھی ہر مہینے میں 9 چندی جمعرات آتی ہے، چاند کے 3 دن کے بعد جو آئیں گی وہ 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے، یعنی بدھ کی مغرب کے بعد جو لگتا ہے اسے 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ چاند کی تاریخ کے 3 دن کے بعد جو آتی ہے بدھ کا دن ختم ہوتا ہے، اور جب بدھ کی جب مغرب لگتی ہے تو اسے 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اسلامی مہینے میں تو اسے 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اور عمل کے دوران، اور ہم جو بھی عمل کریں، عمل کے دوران صدقہ خیرات کرتے رہے، کیونکہ صدقہ خیرات جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ چند جو عمل کی شرائط تھی، اور اسی طریقے سے ہم کو عمل کرنا ہے، اور ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے تو ہم ہمارے عملیات کے ساتھ ملیں گے، اور جو ہے اس میں جو ہے انشاءاللہ ترتیب وار سے ہر کورس بتایا جائے گا اور ہر عمل بتایا جائے گا، جہاں تک کہ اللہ نے انشاءاللہ علم دیا ہے وہاں تک کہ امت کے ساتھ میں ہم بانٹیں گے۔ اور ہر عمل میں اپنا حصار کر لے، چاہے عمل میں حصار بتایا جاوے یا نہیں بتایا جاوے، اپنی پہلے سیفٹی کرنا بہت ضروری ہے۔ عملیات کی لائن میں یہ چیزوں کا بہت زیادہ زور رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنی سیفٹی پہلے کر لینی چاہیے۔ اب حصار بہت طریقے کا ہے، بہت سے حصار ہے، وہ حصار کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائی جائیں گی، تو اس کے اندر انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ کو بتایا جائے گا کہ حصار کون کون سے ہیں۔ اور میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ میرا نیا چینل ہے، آپ سبھی لوگ اسے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوسرے مسلمانوں تک کے شیئر کریں۔ اور اگر کوئی بھی مسئلے مسائل ہو تو میں نے میرا واٹس ایپ نمبر بھی ڈالا ہوں، کچھ عملیات کی لائن سے اگر پوچھنا ہو تو بھائی کال نہیں کرے، مجھے جو ہے واٹس ایپ کے اوپر ہی SMS چھوڑ دیا کرے، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعاؤں کی درخواست۔ فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه